الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى إن الإنسان ظلوما جهولا وقال تعالى خلق الإنسان ضعيفا وقال تعالى وكان الإنسان عجولا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ ہمیں شعبان کا یہ مہینہ عطا کیا۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رجب اور شعبان میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ عطا فرما کہہ کر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ یعنی انسان کے اندر اللہ کی محبت کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کی محبت اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو یا تو اللہ کا ڈر ہونی چاہیے یا اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہو تب بھی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی محبت ہو تو تب بھی انسان اللہ سے ڈر کر اللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس سے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بھی کوئی انسان کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اس کا جو کام اسے پسند نہیں آتا وہ نہیں کرتا، جو کلر پہننا اسے پسند نہیں وہ نہیں پہنتا، جس کے بات کرنا اسے پسند نہیں اس سے بات نہیں کرتا۔ یہ سب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی محبت میں اس کو راضی کرنے کے لیے، اس سے اپنا بنانے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر انسان یہ سب معاملات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت تو ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں حالانکہ انسان کے اندر بہت ساری کمیاں بھی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 کمیاں بتائی ہیں۔ پہلی بتائی ان الانسان ظلوم، یعنی انسان ظالم ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کی کمی کو بھی بتا رہے ہیں کہ انسان ظالم ہے۔ ظالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا تو اچھا بھی بن سکتا ہے، عادل بھی بن سکتا ہے، انصاف کرنے والا بھی بن سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ایک کمی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان ظالم ہے۔ دوسرا، انسان کیا ہے؟ جہولا، یعنی ان الانسان ظلوما جہولا۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ، دوسری نقص، جو دوسری کمی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جاہل ہے۔ جاہل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا تو علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ انسان چاہتا، جاہل ہے علم حاصل کر سکتا ہے، انسان ظالم ہے عادل بن سکتا ہے، انصاف کرنے والا بن سکتا ہے۔ تو ایک طرف اس میں تعریف بھی ہوئی، ایک طرف اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ اگر سامنے والے کو ہم ایسا بات کریں کہ سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کے پاس ایسی حکمت سے، ایسے سمجھ سے بات کرنی چاہیے کہ سامنے والا اپنی کمی کا بھی احساس کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اس کی تعریف بھی اس کے اندر ہو جائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دونوں پہلو کو اختیار کر کے انسان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور انسان کی کمی کو بھی بتا رہے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر اس کمی کو، دوسری کمی یہ ہوئی۔ تیسری کمی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ انسان کمزور ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آ گئی اللہ ہی کو الٹا سیدھا کہنے لگتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انسان بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، ایسے جو ہمیں وائرس جو ہم لوگ کہتے ہیں، جو ہمیں آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی، اتنی چھوٹی سی ہے وائرس کے کیڑے، بیکٹیریا ہو، جراثیم ہو، وہ ہمارے آنکھوں کو دکھائی بھی نہیں دیتے، لیکن اس چھوٹے سے کیڑے سے بھی انسان ڈرتا ہے، اس سے ڈر کر اپنی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں ہمیں بھی وائرس آ جاتا کیا گی، ہمیں بھی پریشانی اٹھانی پڑتی کیا گی، ہمیں بھی بیمار ہو جاتی کیا گی۔ یعنی اتنا کمزور ہے انسان، ایسا کیڑا جو انسان کو دکھتا بھی نہیں اس سے بھی ڈرنے لگتا ہے، اتنا زیادہ کمزور ہے انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اتنا زیادہ کمزور ہے۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ، چوتھی کمی بتاتے ہیں یہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز بھی ہے، یعنی اتنا جلد بازی انسان کرتا ہے کہ جلدی وہ سا بھی ہو، جلدی ہو جانا، 2 روز میں ہو جانا، اس طرح جلدی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندوں میں گناہ نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ غلط کام نہ کرو، اللہ فرماتے ہیں غیبت نہ کرو، اس طرح بہت ساری جتنے بھی گناہ کے کام ہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی فیصلہ انسان کے بارے میں نہیں کرتے۔ لیکن انسان کیا ہے، تھوڑا سا کسی کو اچھائی کی دعوت دی، مثلا کسی کو بولا کہ بھائی نماز کو آؤ، ان بات سنانی، تو دوسرے روز بولتا، تیسرے روز بولتا، چوتھے روز سے اس کے اوپر غصہ کرنا شروع ہوتا، کتنے روز سے بولتا ہوں تو سنتاش نہیں، یعنی بولتا ہے عمل کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح بہت سارے ہیں جس کے اندر انسان جلدی کرتا ہے، ہر چیز کے اندر جلدی ہو جانا، بیمار ہوا تو فوراً ٹھیک ہو جانا، پیسے جرا کچھ کرنے کا، ترقی کرنے کا، یعنی دکان لگایا تو فوراً ترقی کر ڈالنا، اس طرح انسان جلدی کرنے لگتا ہے۔ تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بہت جلد باز بھی ہے۔ دوسری صفت، دوسری کمی کیا ہے کہ انسان جلد باز بھی ہے۔ اور پانچویں صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی تھوڑے دل والا ہے، دوسرے لفظوں میں بولنا ہے دل اس کا بہت چھوٹا ہے، یعنی انسان کا دل بہت چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا کہ دوسروں کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اتنا چھوٹا انسان کا دل ہے۔ تو یہ 5 کمیاں ہیں انسان کے اندر، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان 5 کمیاں ہونے کے باوجود، حالانکہ کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرے اس کے بعد اس کے اندر کمیاں بتائے، جیسے کہ میڈیسن انسان استعمال کرتا ہے، دوائی انسان استعمال کرتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، لیکن کوئی بھی دواخانہ، کوئی بھی میڈیسن کمپنی یہ نہیں کہتی کہ بھائی اس سے یہ بیماری شفا ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں، کوئی بھی کمپنی نہیں کہتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا بھی کیے ہیں اور اس کے کمیوں کو بھی بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود انسان کو خریدتے ہیں۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو یہ ایسا مالک کون ہو سکتا ہے، ایسا کمپنی کس کی ہو سکتی ہے؟ کیوں یہ اس طرح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنی زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمیاں ہیں پھر بھی خرید لے رہا ہے، کمیاں ہیں پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کمیاں ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کو اس واقعے کے اندر بتایا گیا ہے، بڑی کتابوں میں نہیں ہے، چھوٹی کتابوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ تو تقی عثمانی صاحب اپنی اصلاحی خطبات کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا اے نوح کچھ پتلے بناؤ، پتلے یعنی اسٹیچو وغیرہ بناؤ، تو انہوں نے بنانے بہت محنت کیا، اس کے لیے آٹا، اس کے لیے جو بھی مٹی کی ضرورت ہے وہ مٹی کو بنایا، پانی ڈالا، اسے آنکھ کس طرح ہونا ہے، ناک کس طرح ہونا ہے، گول کتنا، ہاتھ کتنا، پاؤں کیسا، یہ سب چیزیں اس نے نوح علیہ السلام نے بنائی۔ نوح علیہ السلام بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے پتلے بنا کر ریڈی کر دی، اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا توڑ دو،
تو नूह अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ हुई, परेशान हो गए कि मैं इतना मेहनत किया, 2 रोज बहुत सारा मेहनत इस पर लगाया हूँ, फिर भी अब अल्लाह ताला बनाओ बोले, उसके बाद तोड़ो बोलते हैं, क्या है किस्सा। तो बहुत परेशानी हुई। तो नूह अलैहिस्सलाम जब परेशान हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह के क्या तुम परेशान हो? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम तो जब अपने मैं छोटे से 4 पुतले बनाए तो इसके टूटने पर इतने परेशान हो जाते हो, तो मैंने इतनी दुनिया को बनाया है और इसके अंदर बहुत सारे इंसानों को बनाया है, अपने मखलूक को बनाया है, तुमने एक दुआ में कह दिया या अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, इनको खत्म कर दे, ये तेरा नाम लेते नहीं है, तूने बददुआ उन लोगों पर कर दी। तो मैंने उन पर नूह अलैहिस्सलाम के बददुए की वजह से तमाम कौमों पर तूफान आ गया, तमाम कौम पानी के अंदर बह गए, तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर अल्लाह ताला अपने बंदों से, वो कौन से बंदे जो नाफरमान हैं, अल्लाह ताला को नहीं पूछते हैं, अल्लाह ताला की बंदगी नहीं करते, अल्लाह ताला को नहीं मानते, ऐसे लोगों से भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, उनके जाया होने पर अल्लाह ताला को तकलीफ है। तो इंसान से अल्लाह ताला इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला से हमें अपने लगाव बनाए, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों करनी है? तो पहली वजह यह है कि अल्लाह की मेहरबानियां हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितनी सारी मेहरबानियां फरमाई हैं, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वइन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरी नेमतें इतनी हैं अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने बताई है। उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह आसमान के सितारे हैं, जिस तरह समंदर के पानी के कतरे हैं, जिस तरह पत्ते जितने ज्यादा हैं, दरख्त के पत्ते जितने ज्यादा हैं, उसको कोई भी इंसान गिन नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं कि इंसान उसको गिन भी नहीं सकता, एक ही मर्तबा उसको हासिल भी नहीं कर सकता। यानी एक ही मर्तबा हासिल करना, ला तुहसूहा, यानी एक ही मर्तबा घेरने का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान के पास 3-4 जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, क्या 15 जोड़े हैं बोल को 15 जोड़े भी एक ही बार पहन सकता है? एक ही पहनता है, एक ही जोड़ा इंसान पहन सकता है। तो 15 जोड़े हैं, जिस तरह इंसान के पास एक ही मर्तबा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला की नेमतें भी ऐसी हैं, क्योंकि हर एक जोड़ा एक नेमत है, गाड़ी भी एक नेमत है, हर एक चीज को एक ही बार इस्तेमाल करना इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने घर दिया है, गाड़ी दी है और कपड़े दिए हैं, रिस्क दिया है, तो एक ही इंसान घर में भी रहना, गाड़ी चलाना, कपड़े भी पहनना, खाते भी रहना, ये इंसान के बस की बात नहीं। तो इसी की 2 तफसीर होती है, एक ये कि अल्लाह ताला की नेमतें इतनी है कि इंसान गिन नहीं सकता, उसको इहाता नहीं कर सकता। दूसरा तफसीर ये है कि इंसान तमाम नेमतों को एक ही मर्तबा इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक करता है तो दूसरा छोड़ना पड़ता है। गाड़ी को जाना है तो घर को छोड़ना, घर में रहना है तो गाड़ी को छोड़ना, कपड़े पहनना है तो दूसरी नेमत को छोड़ना। इस तरह बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला की नेमतों को हम एक ही मर्तबा इहाता नहीं कर सकते। तो इस वजह से अल्लाह ताला की इतनी बेशुमार नेमतें हैं, तो हमें भी चाहिए कि जब अल्लाह ने हमें अच्छी सही सलामत जिंदगी दी, हमारे हाथ पांव भी अच्छे रखे, आंख भी अच्छा रखा, कान भी अच्छा रखा, हाथ भी अच्छा रखा, अब सेहत भी अल्लाह ताला ने दी है, बीमारी से भी बचाया है, लंगड़े लुल्ले होने से भी बचाया है, रोडों पर भीख मांगने से भी हमें अल्लाह ताला ने बचाया है। इतनी सारी नेमतें जब अल्लाह ताला ने दी है, तो हमें भी चाहिए कि जब उतनी सारी जब उसने दी है, तो हमें भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। तो पहली वजह यह है कि अल्लाह की मेहरबानियां बहुत ही ज्यादा है। दूसरा ये वजह यह है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। अच्छा जान दे भाई, अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत करते नहीं, अल्लाह ताला से हमें लगाव नहीं है, तो क्या अल्लाह ताला के कुदरत के अंदर कमी हो जाती है? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। जब वो जो चाहता है वो कर सकता है, तो उससे हमें मोहब्बत करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को गरक होना था, नूह अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा किसी भी तरह मुसलमान हो जाए, मेरा बेटा किसी भी तरह गरक होने से, डूबने से बच जाए। नूह अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी। अल्लाह की मर्जी क्या थी कि डुबा देना।
नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को डुबा देना अल्लाह की मर्जी थी। तो क्या नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को बचा सके? नहीं बचा सके, लेकिन अल्लाह ताला डुबाना चाहा तो डुबा दिया। और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या जो हम बकरीद में सुनते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मर्जी थी कि अपने बेटे को ज़बह करे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तैयार थे कि मेरा बाप मेरे ऊपर छुरी चलाए। दोनों फलम्मा तल्लहु लिलजबीन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वो अपने आप को झुका दिए। क्या अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम कुर्बानी कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार, इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार, लेकिन अल्लाह की मर्जी क्या थी? ज़बह नहीं होना था। बस अल्लाह ताला ने कैजुअल होने बोल दिया कि ज़बह करो, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला की मर्जी क्या थी? काटना मकसद नहीं था कि मेरी बात मानता है या नहीं, ये देखना मकसद था। तो जब अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह ना करे, तो अल्लाह ताला की मर्जी ही चली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो चाहा वो नहीं हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो चाहा वो नहीं हुआ, अल्लाह ने जो चाहा वही हुआ है। तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी थी कि उनके चाचा अबू तालिब ईमान लेकर आए, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी। अल्लाह ताला जो चाहता था वही हुआ है कि अबू तालिब बगैर ईमान के दुनिया से चले जाएंगे, तो इसी तरह वो भी हुआ। अल्लाह ताला ने कहा जिसको आप हिदायत देना चाहते हैं उसको आप हिदायत नहीं दे सकते, जिसे मैं देना चाहता हूँ उसे मैं हिदायत दे सकता हूँ। देखें, अबू तालिब अच्छे खानदान से भी हैं, मालदार भी हैं, अल्लाह के नबी के चाचा भी हैं, अल्लाह के नबी को साथ देने वाले भी हैं। इतने सारे होने के बावजूद उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। लेकिन बिलाल हबशी कई कर काले भी हैं, पैसे के एतबार से भी गरीब हैं, अच्छा खानदान के एतबार से भी नहीं हैं, गुलाम खानदान से हैं, फिर भी अल्लाह ताला उनको ईमान देना चाहा तो ईमान दे दिया। तो इसी को अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कादिर मुतलक भी। तो अल्लाह ताला जो चाहता है वो होता है। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी वजह से अल्लाह के नबी के पास उनके बीवियों में से किसी बीवी ने पानी के अंदर शहद को मिला को दे दिया, तो वो पी लिए। पी लेने के बाद किसी वजह से कुछ बात हुई, बात होने की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई कि अल्लाह आपसे मैं कसम खाता हूँ कि शहद में हरगिज नहीं पीऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई, तो अल्लाह ताला ने फौरन आयत उतारी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी आप अल्लाह ताला ने जिस चीज को हलाल किया है उसको हराम क्यों करते हो? अल्लाह ताला ने फौरन आयत उतार दी, तो यानी हलाल को हराम करने से मना फरमाया गया। तो इस तरह अल्लाह ताला अपनी कुदरत का मुजाहरा करते हैं कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, जो मैं चाहूंगा वही होता है। जब अल्लाह ताला जो चाहे वो हो सकता है, अल्लाह ताला हमारे मोहब्बत करने या ना करने से बेनियाज है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से जरूर मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला के सामने जब अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हमारे ऊपर हैं, तो पहली वजह यह है कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करें कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे ऊपर हैं। दूसरी वजह अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की यह है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, तो अल्लाह ताला से जरूर मोहब्बत करनी चाहिए। और अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह की मोहब्बत इतनी थी उनके अंदर कि उन्होंने नमूना बनाकर पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत थी, जब अजान दी जाती तो अल्लाह के नबी के सामने कौन है वो भी समझ में नहीं आता था। कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि जैसे ही अजान दी जाती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज के लिए निकल जाते। सामने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आती तो अल्लाह के नबी फरमाते तुम कौन हो? तो इतनी मोहब्बत अल्लाह के गालिब आ जाती थी, इतना ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के नबी को था। सामने चहीती बीवी है फिर भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम कौन हो? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है मैं कहती थी कि मैं अबू बकर की बेटी हूँ। तो अल्लाह के नबी फरमाते अबू बकर कौन है? तो इतनी मोहब्बत अल्लाह की आ जाती थी, जब अजान सुनते ही अल्लाह का नाम आते ही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवी को, अपने दोस्तों को, सबको भूल जाते थे। इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अंदर भी इस तरह की कैफियत थी। तो फरमाते हैं अब्दुल्लाह ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बारे में आता है कि वह अच्छे मालदार भी थे, अच्छे खानदान से भी, अच्छे घराने से भी थे। तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ईमान लाने के बाद
جب ان کی حالت اس طرح تھی تو وہ چھپے چھپے لوگوں کے پاس جاتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس چھپ کر جاتے تھے، پھر اپنے ایمان کو بہت زیادہ چھپا کر رکھے تھے۔ وہ کسی بھی طرح معلوم ہو گیا ان کے گھر والوں کو، ان کے چاچا نے ان کو سمجھایا، مار کر سمجھایا، بول کر سمجھایا، بہت ہی زیادہ تکلیف تھی، بہت، جب بھی نہیں مانے تو ان کے گھر سے ان کو نکال دیا۔ ایسا نہیں نکالا کہ گھر میں چل جا، ایسا نہیں، بلکہ ان کے آنکھ کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی نکال لیے، ایک دم ننگا کر کے ان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ تو پھر بھی ویسے ہی جا رہے تھے، تو ماں ہوتی ہے، تو ماں ان کے لیے کھڑکی کے اندر سے ایک چادر پھینک دیا کہ بیٹا اس کو لپیٹ کر چلے جانا، کیونکہ ماں ہوتی ہے، ماں اپنی محبت کا مظاہرہ کر ہی دیتی ہے۔ تو ان کے کپڑے تک بھی اتار کر ان کو گھر سے نکال دیا۔ تو ان کی ماں نے چادر دی تو اس کو چادر کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک ٹکڑا اوپر پہن ڈال لیا اور نیچے لنگی کی طرح دوسرے ٹکڑے کو استعمال کر لیا۔ وہ پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو خوشی کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دنیا کو چھوڑ دیا، مال و جائیداد کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی محبت میں وہ آ گئے۔ ان کی حالت بعد میں یہ ہوئی کہ ان کے آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد ان کی حالت یہ ہوئی کہ اللہ کی محبت ہمیشہ ان پر سوار رہتی تھی، ہمیشہ اچانک بیٹھے رہتے، اچانک بیٹھ سب کے ساتھ بیٹھے رہتے، اچانک اٹھتے اللہ 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 کرنے لگ جاتے۔ تو بہت سارے مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ڈانٹنے لگے، یعنی خاموش بٹھانے کے لیے ڈانٹتے تھے، ایسا مت کرو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، دکھاوا نہیں۔ یعنی ان کے اوپر جنونیت، اللہ کی محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کو ہمیشہ اللہ ہی کا دھن لگا رہتا تھا، اتنی محبت ان کو اللہ تعالیٰ سے ہو گئی تھی۔ تو اتنی محبت جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے سے محبت کرنے والوں کی اتنی ہی قدر کیا کرتا تھا، اتنی حالت ان کی ہو گئی تھی۔ بعد میں چل کر ایک زمانہ گزر گیا جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین اس وجہ سے آیا، ان کا نام تو عبداللہ تھا، ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والے اس لیے کہ جو ابھی واقعہ میں نے بتایا کہ ان کے ایک چادر کے 2 ٹکڑے کر کر پہننے کی وجہ سے ان کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں ان کا آخری وقت آیا، ایک سفر میں جا رہے تھے، ساتھ میں ابو بکر، عمر اور سب صحابہ بھی تھے، سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو بیماری ہو گئی، بخار یا کچھ ہو گیا، بیمار ہو گئے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اپنے گود میں رکھ کر بیٹھ گئے، اور ان کے چہرہ عبداللہ ذوالبجادین رحمت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ہی ان کی روح نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کا انتظام کیا۔ کفن کا انتظام بھی ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ سے محبت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ ان کی قدر کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر اٹھا کر ان کو دیا، اور ان کا کفن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر میں ہوئی۔ اور اتنا نہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر کر ان کو قبر میں اتارا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی خود قبر میں اترے، اور اس کے بعد ان کو قبر میں رکھا، اور اپنے چادر کے اندر ان کو کفن دیا گیا۔ جب یہ تمام معاملہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے تو کہنے لگے کاش اس کی جگہ ہم ہوتے تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ یعنی اتنی محبت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی کہ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی اتنی زیادہ فرمائی۔ تو آج ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ جیسے دنیا کے اندر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ محبت بھی نہ کرو، دیکھ جان دے لے بھائی میرے واسطے مر کو مرتا ہے، کم سے کم بولا تو سن لیں گے، اس واسطے تو بھی انسان کرتا ہے۔ تو جب انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اب یہ محبت کس طرح پیدا ہوگا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، ایک ذکر اللہ سے، اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے اللہ کی محبت اتنی زیادہ بڑھے گی۔ دوسرا طریقہ صحبت اولیاء اللہ، اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنا۔
اللہ والوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہے گا، اللہ والوں کے ساتھ ہمارا دن گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔